اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان قمری سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ مہینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے منسوب ہے، جیسا کہ خود رسول اکرم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ۔ خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے جو اس ماہ میں میری مدد کرے۔ جو کوئی بھی اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضور نے ایک اور مقام پر فرمایا ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال قبول ہوتے ہیں جبکہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ ہے۔ بعض روایات میں ماہ شعبان کو مہینوں کا سید اور سردار کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جب افق پہ ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ماہ شعبان ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تقرب خدا کے لیے اس ماہ میں روزہ رکھو۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی بن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا جو بھی ماہ شعبان میں رسول اکرم کی محبت اور تقرب خدا کی خاطر روزہ رکھے گا تو وہ اللہ کا محبوب ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی کرامت اس کے شامل حال ہوگی اور جنت اس پر واجب ہوگی۔ ماہ شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیاروں کی ولادت ہوئی۔ 3 شعبان المعظم کو رسول اکرم کے محبوب نواسے محسن انسانیت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 4 شعبان المعظم کو عبد الصالح حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہے، جن کی تمنا خود نفس رسول نے کی۔ بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جنہیں اپنا بیٹا کہا، امام حسین نے جنہیں اپنے لشکر کا علمدار بنایا، حضرت عباس علیہ السلام نے نصرت الدین میں اپنے دونوں بازو قربان کر دیے۔ روایت میں کے مطابق آپ کے یہی دونوں ہاتھ قیامت میں امت کی شفاعت کا وسیلہ بنیں گے۔ 5 شعبان المعظم کو بعض روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے چوتھے جانشین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی۔ 11 شعبان کو شبیہ رسول مؤذن صبح عاشور حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی اور 15 شعبان سن 255 ہجری کو منجی عالم بشریت قطب عالم امکان لنگر زمین و زمان حضرت صاحب الزمان خاتم الاوصیاء حضرت بقیت اللہ القائم المنتظر امام المہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی دن سن 329 ہجری کو آپ کے آخری نائب خاص جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 18 شعبان سن 326 ہجری کو حضرت ولی العصر کے تیسرے نائب خاص جناب حسین ابن روح نوبختی رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی، جن کے وسیلے سے مومنین اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔